متمکن اور اس میں غیر متمکن کا ایک لمبا سفر ہم طے کر چکے. تو اس کے اندر کئی کلاسز ہوئے، کئی دروس ہمارے سامنے آئے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں متمکن کی وہ جو 16 قسموں کی تعداد تھی، 16 قسمیں تھیں، تو اس کا ہم نے سفر طے کیا. پھر اس کے بعد اس میں غیر متمکن کی قسمیں شروع ہوئیں تو اسماء ظروف تک ہم پہنچے. تقریباً اس میں غیر متمکن کی قسمیں بھی پوری ہو چکی. دوستو، آج ہمارا نیا سفر ہے. تو اس سفر میں ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں، آج وقفے کے بعد، طویل وقفے کے بعد پھر دوبارہ کلاسز کا آغاز ہو رہا ہے. تو آج ہم مختصر سی کلاس کے ذریعے سے ہم آغاز کر رہے ہیں. دوستو، یہاں آپ بورڈ پر ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ اسم کا لفظ لکھا ہوا ہے. یہ جو اسم لکھا ہوا ہے تو اس کے تحت میں دو چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ہے معرفہ، دوسرا ہے نکرہ. معرفہ اور نکرہ، یہ دو چیزیں ہم کو پڑھنا ہے. پھر ان دونوں چیزوں کو ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے سلسلے میں بھی کچھ کلاسز ہوں گی. تو دوستو، تو اسم، پھر اس کے تحت میں معرفہ، پھر اس کے بعد نکرہ. تو معرفہ اور نکرہ اسم کے تحت میں لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ معرفہ اور نکرہ یہ دونوں اسم کی قسم ہے. تو دوستو، آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ہم اب تک جتنی کلاسز پڑھ رہے تھے اور لمبا سفر جن کلاسوں میں ہم نے گزارا کہ وہ اس میں متمکن اور اس میں غیر متمکن، تو یہ بھی اسم کی قسمیں تھیں. یہ بھی اسم کی قسمیں تھیں. یہ کون سی قسمیں ہیں؟ یہ کہاں سے نئی قسمیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں معرفہ اور نکرہ کے نام سے؟ تو دوستو، یہ جو کلمہ ہوتا ہے، بہت ابتدا میں ہم نے کلمے کے سلسلے میں پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اسم، یعنی کلمہ کبھی اسم ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے دوسرے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا فعل. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہم نے سنا تھا کہ حرف. یعنی اسم کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: اسم، فعل، حرف. تو اس کے بعد ہم مسلسل فعل کے سلسلے میں گفتگو کرتے رہے، گفتگو چلتی رہی. فعل کی کئی قسمیں ہمارے پیش نظر ہوئے. پھر اس کے بعد اسم کی قسمیں شروع ہوئیں. تو اسم کی قسموں میں ایک لمبی قسم چل پڑی تھی اس میں متمکن کے نام سے. اس کے اندر 16 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں. پھر اس کے بعد اس میں غیر متمکن کی قسمیں ہم نے پڑھا. اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہیں. تو اس کے تحت میں ہم نے کئی قسمیں پڑھ لیں. پھر اس کے بعد دوستو، یہ اسم کے تحت میں معرفہ نکرہ کے نام سے 2 قسمیں آ رہی ہیں. تو دوستو، یہ جو اسم ہے، یہ اسم کا دائرہ اس کے اپنے قسموں کے اعتبار سے بہت بڑا ہے. جیسے کہ فعل کا دائرہ بھی بہت بڑا تھا. فعل ماضی ہوتا ہے، فعل مضارع ہوتا ہے، فعل امر ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا ہے، پھر فعل معروف ہوتا ہے، فعل مجہول ہوتا ہے، پھر اسی طریقے سے فعل مثبت ہوتا ہے، فعل منفی ہوتا ہے. اس طرح ایک فعل کا خاکہ آپ کے سامنے آ چکا تھا. پھر اس کے بعد ہم اسم کو پڑھنا شروع کیے تو اسم کے بھی بہت سارے اعتبار سے، بہت سارے پہلوؤں سے اسم کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں. جو اسم کی قسمیں ہوتی ہیں تو اس کے اندر خاص طور پر ہم کو ایک چیز یاد رکھنی ضروری ہے. یہ دیکھیے، اسم کی کئی لحاظ سے کئی قسمیں ہیں. یہ یاد رکھیں، کئی لحاظ سے اسم کی کئی قسمیں ہیں. تمکن اور غیر تمکن کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں. اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن. مطلب اس کے اندر آپ کو بتایا گیا تھا ابتدائی گفتگو میں اس وقت کہ دیکھیے بھائی، اسم اعراب کو جگہ دینے یا نہ دینے کے لحاظ سے جب کوئی اعراب اسم کے آخر میں آنا چاہتا ہے، اس کے عامل کے مطابق، پھر عامل کے تقاضے کے مطابق،
تو وہ اسم اعراب کو سائڈ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اعراب کو جگہ دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اس لحاظ سے دو قسمیں ہوئی تھیں، اس میں متمکن، اس میں غیر متمکن۔ مگر آج جو قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں تو دوستو یہ الگ لحاظ سے، الگ اعتبار سے اسم کی دو قسمیں۔ یہ کیا ہے؟ اسم خاص بھی ہوتا ہے، اسم بھئی عام بھی ہوتا ہے۔ کبھی اسم خاص ہوتا ہے، کبھی اسم عام ہوتا ہے۔ تو عمومیت اور خصوصیت یعنی عام پن اور خاص پن، بھئی عام ہونے کے لحاظ سے، خاص ہونے کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں سے پہلی قسم کا نام معرفہ ہے۔ تو اس کا تلفظ دوستو یاد رکھنا ہے ہم کو، یہ جو اصطلاحی لفظ ہے معرفہ ہے، معرفہ۔ دوسرا اسم کی جو دوسری قسم ہے وہ نکرہ ہے۔ یہاں دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ معرفہ کے تحت میں اس معرفہ کی مختصر سی تعریف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے اس کے بازو میں اس کے متوازی جب آپ ملاحظہ فرمائیں تو یہ دیکھیے نکرہ کے تحت میں بھی نکرہ کی مختصر سی تعریف لکھی گئی ہے۔ جیسے کہ وہاں پر متمکن کی تعریف اور غیر متمکن کی تعریف بھئی آ چکی تھی، بعد میں اس کی تفصیلی قسمیں ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کیے تھے۔ تو اسی طریقے سے دوستو یہاں جو اسم کی خاص ہونے یا عام ہونے کے لحاظ سے دو قسمیں ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ایک قسم کا نام معرفہ ہے، دوسری قسم کا نام نکرہ ہے۔ تو معرفہ کی مختصر سی تعریف آ رہی ہے اور نکرہ کی بھی مختصر تعریف ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو دوستو یہ جو معرفہ کی جو مختصر سی تعریف یہاں پر لکھی گئی ہے ذرا دیکھیں، یعنی معرفہ مطلب ایسا اسم جو معین پر دلالت کرے، معین پر دلالت کرے۔ دوستو معرفہ یہ فعل نہیں ہوتا، معرفہ یہ حرف نہیں ہوتا، معرفہ ہی اسم ہوتا ہے، یہ اسم کی قسم ہوتی ہے۔ تو معرفہ کا سیدھا سادھا مطلب آپ ذہن میں رکھیں، معرفہ کا مطلب خاص، نکرہ کا مطلب عام۔ اب یہاں باضابطہ اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں، معرفہ کی باضابطہ اصطلاحی تعریف ہے ایسا اسم، جب ایسا اسم ہم بول دیے، ہم سن لیے، تو یہ ایسا اسم جب بولا گیا تو اس سے خود بخود فعل بھی خارج ہو گیا، حرف بھی خارج ہو گیا۔ مطلب ایسا اسم ہے، ایسا فعل نہیں ہے، ایسا حرف نہیں ہے، بلکہ ایسا اسم ہے، یہ اسم ہوتا ہے۔ تو ایسا اسم جو معین پر دلالت کرے، معین کا مطلب خاص طور پر جو مقرر ہے، مقررہ، مقرر جو اسم ہے جو بالکل خاص ہے، تو اس پر جو دلالت کرنے والا اسم ہوگا اس کو معرفہ کہیں گے۔ دلالت کا مطلب یہ ہے کہ اس خاص کو بتائے، خاص کا مفہوم واضح کرے، خاص کا مفہوم اس کے ذریعے سے جو نا ہم کو حاصل ہو، کوئی خاص چیز ہمارے ذہن میں آئے تو وہ دلالت ہوتی ہے۔ تو ایسا اسم جو معین پر دلالت کرے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، حیدرآباد کا لفظ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حیدرآباد ایک شہر کا نام ہے۔ پھر اسی طریقے سے خالد ایک شخص کا نام ہے۔ تو جیسے کہ حیدرآباد ہے، خالد ہے، تو یہ ایسے اسم ہیں اور ایسے الفاظ ہیں جو خاص ہیں، معین ہیں، مقرر ہیں، مقررہ مفہوم پر دلالت کر رہے ہیں۔ تو لہذا ایسے جو اسم ہوں گے ان کو معرفہ کہا جائے گا، معرفہ۔ پھر اسی طریقے سے دوستو نکرہ کس کو کہیں گے؟ یہاں پہ میں لکھ ہی دیتا ہوں، جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں حیدرآباد، پھر اسی طریقے سے خالد، یہ ہیں معرفہ کی مثالیں۔ اب حیدرآباد جو ہے یہ تو بالکل معین ہے، خاص طور پر ایک مقررہ شہر ہے، معین ہے، خاص ہے۔ ہر شہر حیدرآباد نہیں ہو سکتا، نہ ہے۔ اب خالد بھی ایک معین شخص ہے، تو ہر فرد کو اور ہر شخص کو خالد نہیں کہا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے دوستو یہاں دیکھیں نکرہ کے تحت میں جو بات آ رہی ہے، ایسا اسم جو غیر معین پر دلالت کرے، تو اس کی مثال دیکھیں، یہ میں لکھ رہا ہوں ولدن،
یہ ولدن اس کے معنی آتے ہیں لڑکا. پھر اسی طریقے سے اگر میں اس کے نیچے لکھوں کتابن، کتاب کا مطلب کتاب، کتابن کا مطلب، تو اب دیکھیے ولدن کا جو لفظ ہے یہ بھی اسم ہے لڑکا، لیکن یہ کوئی خاص مقررہ شخص یا مقررہ چیز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، خاص مقررہ چیز پر دلالت نہیں کر رہا ہے، بلکہ ولدن لڑکا. اب لڑکا کون سا بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاص لڑکا مقررہ نہیں ہے ہمارے ذہن میں یا ہمارے بولتے وقت. پھر اسی طریقے سے کتابن، کتابن کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، کوئی خاص کتاب یہاں پہ مراد نہیں ہوتی ہے، تو اس کو نکرہ کہا جاتا ہے. پھر معرفہ، اس کی تعریف ہونے کے بعد نکرہ، اور اس کے تحت میں تعریف ہونے کے بعد تعریف کی تشریح انشاءاللہ تعالی بعد میں بھی ہم پڑھیں گے. یہ معرفہ کے تحت میں جو تعریف آئی، تعریف کے بعد کچھ الفاظ یہاں پر لکھے گئے ہیں دوستو. یہ دیکھیں معرفہ کے تحت میں سب سے پہلے اس کی تعریف ہونے کے بعد ایک لفظ لکھا گیا ہے، یہ جو لکھا ہوا ہے اس کو ملاحظہ فرمائیں. یہ دیکھیے معرف، یہ ہے معرف بیال، یہ لکھا گیا ہے معرف بیال، یہ ایک لفظ یاد رکھیں. پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے علم، یہ علم نہیں ہے بلکہ علم. تیسرے نمبر پر آ رہا ہے ضمائر. چوتھے نمبر پر ہے اشارات. پانچویں نمبر پر آپ دیکھ رہے ہیں موصولات. پھر اسی طریقے سے دوستو علی حد القیاس یہاں پہ چھٹویں نمبر پر ہے مضاف. پھر اس کے بعد خاص ملاحظہ فرمائیں الی المعرفہ، مضاف الی المعرفہ، یہ لفظ یاد رکھیں. پھر اس کے بعد ساتویں نمبر پر ہے منادا، منادا. تو یہ کل ملا کر 7 چیزیں یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں. معرفہ کے ذکر کے بعد، اس کی تعریف کے بعد 7 چیزیں یہاں جو بیان کی گئی ہیں، اس کی خاص حکمت یہ ہے کہ یہاں یہ بتانا مقصد ہے کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہوتی ہیں. یعنی معرفہ جو اسم ہوتا ہے، خاص جو اسم ہوتا ہے، وہ 7 طریقے کا ہوتا ہے، 7 انداز کا ہوتا ہے. تو جس میں سے پہلا جو معرفہ ہوتا ہے اس کا نام ہے معرف بیال، یعنی ال کے ذریعے سے معرفہ. یہ الف لام زبرہ یا ال ہوتا ہے. تو یہ جو ال کا لفظ ہے یہ کسی بھی نکرہ کو، کسی عربی عام لفظ کو خاص بنانے کے لیے آتا ہے. پھر اس کو خاص بنانا اگر مقصود ہو تو ال لگا کر عام کو خاص بنایا جاتا ہے اکثر. تو یہ دیکھیے معرف بیال، یعنی ال کے ذریعے سے خاص معرفہ، خاص لفظ. جیسے مثال کے طور پہ دوستو یہاں پہ آپ ابھی ایک مثال دیکھے ہیں ولدن. تو میں اس ولدن کو اس طرح ال کے ذریعے سے لکھ رہا ہوں. دیکھیں، یہ دیکھیں بھائی، الولد، الولد ولدن تھا تو ال لگانے کے بعد الولد ہوا. تو ولدن جب تک تھا یہ نکرہ تھا، عام تھا، کوئی بھی لڑکا ہو سکتا تھا. لیکن جیسا ہی اس کے اوپر ال لگایا گیا تو یہ الولد کہلایا، الولد ہو گیا. اب یہ ہر لڑکا نہیں ہو سکتا بلکہ یہ کوئی خاص لڑکا مراد ہوتا ہے، خاص لڑکا. تو اب یہ خاص بن گیا. تو اب دیکھیں یہ معرفہ ہو گیا. تو بتانا مقصود یہ ہے کہ عام لفظ کو اور نکرہ کو معرفہ بنانا مقصود ہو تو ال لگا کر معرفہ بنایا جاتا ہے عربی میں. تو اب یہ ولد نکرہ ہے، الولد معرفہ ہے، خاص. پھر اسی طریقے سے دوستو علم، علم کا مطلب یہ ہے کہ وضع کیے جاتے وقت، اس لفظ کو بناتے وقت ہی اس کو اس منشے کے تحت میں بنایا گیا ہو کہ یہ بالکل خاص الخاص ذات چیز پر دلالت کرے، ذات پر چیز پر دلالت کرے اور اس کو بتائے، تو اس کو علم کہتے ہیں. جیسے کہ دوستو ابھی دیکھیں آپ کے ولدن تھا، وہ نکرہ تھا، تو اس کو خاص بنانے کی بات تھی، معرفہ بنانے کی بات تھی، تو ال لگا کے الولد بنایا گیا. مگر علم یہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو بعد میں کسی خاص بنانے والے لفظ کو داخل کر کے وہ خاص نہ بنایا گیا ہو، بلکہ
پہلے سے ہی بناتے وقت ہی اس کو خاص کے لیے مقرر کیا گیا ہو، خاص کے لیے اس کو طے کیا گیا ہو. جیسے مثال کے طور پر دوستو یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ خالدون کا لفظ دیکھے تھے نا، تو یہاں ہم دوسری مثال لکھ دیتے ہیں. دیکھیے یہ ابراہیم، یہ دیکھیے ابراہیم، تو یہ بالکل پہلے سے ہی طے تھا کہ یہ ابراہیم کا لفظ کسی خاص فرد کے لیے ہی مقرر ہو. پھر اسی طریقے سے دوستو شہروں میں آ جائیں تو ابھی ایک تو حیدرآباد کی مثال ہو گئی یہاں پہ. یہاں دیکھیں مکہ، مکہ تو یہ مبارک شہر، بلد آمین، تو یہ خاص شہر ہے. خاص شہر کے طور پر اس لفظ کو وضع کرنے والے واضعین نے رکھا، مقرر کیا. یہ مکہ جو ہے نا ایک خاص شہر ہو گیا. تو خاص شہر پر دلالت کرنے والا یہ جو لفظ ہے، اس کو بعد میں الف لام لگا کے ان دونوں میں سے کسی کو بھی الف لام کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے معرفہ نہیں بنایا گیا ہے. یہ اپنے بنائے جاتے وقت ہی خاص کے لیے مقرر کر کے بنایا گیا ہے وضعی طور پر، لہذا یہ علم کہلاتا ہے، اسی کو علم کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے دوستو اب جتنے بھی ہم لوگ ہیں، چاہے مرد ہوں یا عورت، ہم میں سے ہر ایک کے جو نام ہوتے ہیں وہ علم ہوتے ہیں. یہ علم میں آتے ہیں خاص نام. بھائی ابراہیم ہے، اسماعیل ہے، فرید ہے، رشید ہے، اس طرح شہروں کے نام ہے، مقامات کے نام ہے، یہ سب کے سب علم میں داخل ہوتے ہیں. تو معرفہ کی یہ دوسری قسم ہے. اس کے بعد دوستو اب جو الفاظ آ رہے ہیں تو ان الفاظ سے تو آپ کما حق واقف ہیں. پچھلی کلاسوں میں اس میں غیر متمکن کے تحت میں ان الفاظ کو ذکر کیا گیا، باضابطہ ان کی تفصیلی بحث آپ کے سامنے پیش کی گئی. ضمائر جیسے کہ ہوا کی ضمیریں ہم نے پڑھی تھیں، پھر انتا انتما کی ضمیریں پڑھی تھیں، ایاہو کی ضمیر. اس طرح دوستو ان ضمائر کے سلسلے میں اگر آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے تو آپ ضمائر کے تحت میں جو کلاس ہوئی تھی اس کی طرف رجوع ہونا ہوگا آپ کو. یہ یہاں مثال ایک لکھ رہا ہوں میں. یہ دیکھیے انتا ہے، پھر اسی طریقے سے ہوا ہے. یہ جو ضمیریں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری ضمیریں معرفہ کے زمرے میں آتی ہیں. پھر اسی طریقے سے دوستو اسماء اشارات جتنے بھی ہوتے ہیں، ہاذا، ہادہی، تلکا، ذالکا، اولائکا، ہاؤلائی، یہ جتنے الفاظ ہم نے پڑھے تھے وہ سب کے سب معرفہ، مطلب خاص میں آتے ہیں. یہ سب خاص میں شمار ہوتے ہیں، عام میں نہیں، نکرہ میں نہیں آتے. پھر اسی طریقے سے دوستو یہ موصولات کی بحث بھی ہم پڑھ چکے ہیں. یہ ہے الذی ہے، اللتی ہے، الذین ہے، اللاتی ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں ہم پڑھے تھے، من ہے، ما ہے، اسماء موصولات میں سے، یہ سب کے سب معرفہ ہے خاص. ان کو دیکھتے جانا، نکیرہ کا نام نہ دے کر معرفہ کا نام دیتے جانا. معرفہ. اب جو دو چیزیں دوستو یہاں نیچے ذیل میں آ رہی ہیں، ایک ہے مضاف الی المعرفہ. یہ بھی معرفہ ہوتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں بیان کیا جائے گا. تھوڑی سی یہ بات تفصیل طلب ہے تو انشاءاللہ میں بعد میں عرض کروں گا. پھر اسی طریقے سے دوستو یہ جو منادا ہے تو اس کے بارے میں بھی اگلی کلاس میں آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی. بھیا آج کی جو کلاس ہے تو یہ طویل وقفے کے بعد جو شروع ہوئی، اس میں صرف آپ کو یہ بتانا مقصد ہے کہ اسم کی جیسی قسمیں بھئی اس میں متمکن اور غیر متمکن تھی، پھر اسی طریقے سے ایک دوسرے اعتبار سے، دوسرے لحاظ سے بھئی اسم کی دو قسمیں ہیں، معرفہ اور نکرہ. خصوصیت عمومیت کے لحاظ سے یہ قسمیں ہیں. پھر یہ خاص طور پہ بتانا مقصد تھا کہ معرفہ کی 7 قسمیں ہیں. بھئی ان 7 قسموں میں سے کسی بھی قسم میں لفظ ڈھل رہا ہے اور اس لفظ کا تعلق ان 7 قسموں میں سے کسی بھی قسم سے ہو رہا ہے تو آپ بلا جھجک اس کو معرفہ کہہ سکتے ہیں، وہ معرفہ ہے. تو لہذا یہ 7 قسمیں آپ ذہن میں رکھیں. دوستو یہاں میں خاص بات آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی یہ کلاسز ہو رہی ہیں، ہوئی ہیں، جو کچھ ہم قواعد پڑھ رہے ہیں، قواعد عربیہ،
تو ان کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ان کی کیا اہمیت ہے؟ تو دوستو، میں جاتے جاتے یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر سورہ عنکبوت کے اندر آتا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ۔ پروردگار عالم جل وعلا نے فرمایا کہ یہ وہ مثالیں ہیں جو قرآن میں بیان کی جا رہی ہیں بطور آیات، یہ وہ مثالیں ہیں جو لوگوں کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے ہم بیان کر رہے ہیں، یعنی وہ آیتیں اور مثالیں تو آیتیں ہیں۔ تو قرآن، یہ جو آیتیں ہیں، قرآن ہے، یہ ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو ان آیتوں کو اور اس قرآن کو صرف عالم لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں، صرف عالم لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ تو قرآن سمجھنے کے لیے عالم ہونا ضروری ہے۔ تو اب دوسرا سوال اگلا پیدا ہو رہا ہے، بھئی عالم بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بھئی عالم بننے کے لیے سب سے پہلے قواعد عربیہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ یہ جو قواعد ہم پڑھ رہے ہیں تو اس سے کما حق ہو واقف ہونا ضروری ہے، بالکل کسی صورت میں بھی، بہر صورت ان چیزوں سے واقفیت ہمارے لیے لازم ہے۔ جب ہم قواعد عربیہ سے کما حق ہو واقف ہوں گے تو اس کے بعد ہم عالم بننے کی طرف چلے جائیں گے۔ جب عالم ہو جائیں گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا۔ یہ بہت بڑی نادانی ہے ہماری کہ اگر ہم قواعد پڑھے بغیر ہم اپنے آپ کو عالم سمجھیں اور وہ علم حاصل کیے بغیر ہم اپنے آپ کو قرآن سمجھنے والا سمجھیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ میرا قرآن صرف عالم سمجھ سکتے ہیں، تو دوسرے سمجھ ہی نہیں سکتے، غیر عالم سے نہیں سمجھ سکتا کما حق قرآن کو، کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہذا دوستو، ایک دوسرے کے ساتھ یہ چیزیں مربوط ہیں۔ قواعد سمجھنا ضروری ہے عالم بننے کے لیے، عالم بننا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے والوں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔